اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، جب بھی ہم کسی موضوع میں داخل ہونا چاہیں، کسی بھی موضوع کے حوالے سے ڈسکشن کرنا چاہیں، تو سب سے پہلے اس موضوع کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف، اس کی حد بندی ضروری ہے، چونکہ جب تک اس موضوع کی تعریف کا ہمیں نہ پتہ ہو، اس موضوع کے حوالے سے بات ہم نہیں کر سکتے، اس کے حوالے سے ہم ڈسکشن نہیں کر سکتے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے اگر میں کسی کو خمس کے احکام بتانا چاہوں تو پہلے خمس کیا ہے، خمس کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے، یہ بتانا ضروری ہے۔ یا جو دنیاوی علوم ہیں، جو عام علوم ہیں، سائنسی علوم ہیں، ان میں بھی اگر میں فزکس کے حوالے سے ڈسکشن کرنا چاہوں، بایولوجی کے حوالے سے یا کسی بھی اور علم کے حوالے سے، تو پہلے اس کی ڈیفینیشن ضروری ہے۔ جب دین کے میدان میں ہم دیکھتے ہیں، دین کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں، تو یہاں پر بھی سب سے پہلے دین کی تعریف، دین کی ڈیفینیشن انتہائی ضروری ہے۔ تو یہ بنیادی سوال ہے کہ دین ہے کیا، دین کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے۔ اب عزیزان محترم، آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں ادیان کی تعداد بہت زیادہ ہیں۔ اگر ہم گننا چاہیں تو بہت زیادہ شاید مشکل ہو جائیں۔ وہ ادیان جو ختم ہو چکے ہیں، اس وقت دنیا میں نہیں ہیں، پہلے تھے، اور وہ ادیان جو اب بھی موجود ہیں دنیا کے مختلف حصوں میں کسی نہ کسی انداز میں، وہ ادیان موجود ہیں۔ ان تمام ادیان کو ملا کر ایک ایسی تعریف جو تمام ادیان کو شامل ہو، ایسی تعریف کرنا انتہائی مشکل ہے اور دشوار ہے۔ اب کیا تو کیا کیا جائے؟ اس حوالے سے مثلا بعض نے جو راہ حل دیا ہے وہ یہ ہے کہ مختلف ادیان کا مطالعہ کیا جائے اور ان میں جو مشترک نکات ہیں ان کو لکھ کر ان مشترکہ نکات کو مد نظر رکھ کر ایک تعریف کی جائے۔ بہرحال ایک راہ حل ہے، لیکن ہم چونکہ کام کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو جو الہی اور آسمانی جو دین ہیں، ادیان ہیں، ان کو مد نظر رکھ کر اگر ہم دین کی ایک تعریف کرنا چاہیں تو وہ تعریف کچھ یوں ہوگی کہ دین کچھ عقائد، احکام اور اخلاقی اقدار کا ایسا مجموعہ ہے جو وحی کے ذریعے سے اور معصومین علیہم السلام کی سنت کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے، اور اس پورے مجموعے کا ہدف انسان کو اس کی سعادت اور اس کے کمال تک پہنچانا ہے۔ انسان جب اس دنیا میں آیا ہے، خداوند متعال نے انسان کو پیدا کیا ہے، ایجاد کیا ہے، تو یقیناً انسان کے لیے ایک ہدف رکھا ہے۔ اس ہدف تک پہنچانے کے لیے خود خداوند متعال کی طرف سے جو ایک پورا پروگرام آیا ہے، اس پروگرام کو ہم دین کا نام دیتے ہیں۔ اور دین ایک ایسا مجموعہ ہے جو نہ صرف دنیا کی آخرت آباد کرنے کے لیے بلکہ انسان کی دنیا آباد کرنے کے لیے بھی انتہائی مفید ہے، اور اس حوالے سے بہترین مشورے دیتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم خلاصہ کرنا چاہیں تو دین کا ایک علمی پہلو ہے، کچھ ایسی چیزیں، کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جن پر ہم نے اعتقاد رکھنا ہے، جن پر ہم نے یقین رکھنا ہے، جن کا تعلق انسان کے قلب اور دل سے ہیں، جبکہ دین کی کچھ ایسی باتیں، دین کی کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا تعلق انسان کے عمل سے ہیں، اعضاء و جوارح سے ہیں، جن کے اوپر انسان نے عمل کرنا ہے۔ ان دونوں کو ملا کر اگر انسان آگے چلے تو انسان کی دنیا بھی آباد ہوگی، انسان کی آخرت بھی آباد ہوگی۔ دنیا میں بھی وہ کمال کے مرحلے تک پہنچے گا، آخرت میں بھی وہ کمال کے مرحلے تک پہنچے گا۔ اور وہ خاص تعبیر جو قرآن نے استعمال کی ہے، حیاتاً طیبہ، پاکیزہ زندگی، اس مرحلے تک انسان پہنچے گا، چاہے اس دنیا میں ہو چاہے اس دنیا میں ہو۔ خداوند متعال ہمیں دین کو سمجھنے اور دین کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔